ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدا کراچی ریجن کی طرف سے جادو، نظر بد، حقیقت، اسباب اور علاج کورس میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الحمدللہ آج یہ 6 ویک ہے، چھٹا ہمارا سیشن ہے جس میں ہم سب مل رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے عقیدے کی درستگی اور عمل کی بہتری کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اس سیشن سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے کئی نئے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے۔ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو اور نئے آنے والوں کو سب کو خوش آمدید۔ کئی ساتھی ہمارے زوم سے کنیکٹڈ ہیں، کچھ فیس بک سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور باقی کچھ ایسے ہیں جو کبھی نہیں سن پاتے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو بعد میں فیس بک سے سنتے بھی ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کو بھی اس کلاس کا لنک اور فیس بک کا لنک بھیج سکتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج، اور ہم جو ٹاک ہے وہ متین ہاشمی صاحب کی ہے۔
وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ سے شیئر کریں گے, سوالوں کے جواب بھی آپ کو دیں گے. ٹاپک آج کا ہے جنات, اور انشاءاللہ جب ان کی بات مکمل ہوگی, ان کے سیشن کے بعد, ان کی ٹاک کے بعد, پھر ہم ڈسکشن سیشن رکھیں گے ہاف این آور کا, جس میں ہم کئی کویسچنز ہیں جن کے سوال و جواب ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اسما جو ہے وہ آپ کو صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ کہلوائیں گی, پڑھوائیں گی. تو ہمارے ساتھ شامل رہیے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم اپنی بات چیت کا سننے کا آغاز کرتے ہیں. متین ہاشمی صاحب کی بات, جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کو ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ ہے جن. اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات فل آف مسٹریز ہے. ابھی ایک ڈاکٹر کا بیان میں نے پڑھا تھا کہ انسانی جسم کے راز صرف 30% ہم کھول سکیں. انہی مسٹریز میں ایک جنوں کا بھی وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق, مختلف کیڑے ہیں, مختلف جانور ہیں, مختلف قسم کی فضا میں چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن دے ایگزسٹ, موجود ہیں. وہ انہی میں جنوں کا بھی وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے معاشر الجن والانس. اس کا مطلب یہ کہ وہ مخلوق جو ہے وہ عاقل بھی, عقل و شعور ہے اس میں, اس لیے اس کے وجود کے بارے میں تو کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اب رہا کہ ہماری زندگی میں جنوں سے کہاں واسطہ ہمارا پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے, اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اچھا, یہ لوگ کہاں رہتے ہیں, ان کی لائف کیا ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق باشعور بھی ہے اور ان کی آبادیاں بھی ہیں, اور اسی کرے پہ ہیں. یہ نہیں کہ مریخ پہ ہیں یا چاند پہ ہیں, ایسا نہیں ہے. اسی کرے زمین پہ ہیں. وہ کہاں ہیں, کیسے ہیں, یہ ہماری سمجھ میں عام طور پر بات نہیں آتی ہے. اور مختلف قسم کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ سنتے ہیں کہ فلاں مکان میں جن رہتا ہے, تو فلاں آدمی کو تنگ کیا ہے تو فلاں پر سوار ہو گیا ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اچھا, یہ رول کہیں مستند نہیں ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ جن ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن بعض واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. میرا جو تجربہ ہے اس میں ایک پرسنٹیج ہے جو بیماری کا ہے. یعنی میں نے اپنے ایکسپیرینس سے اندازہ لگایا کہ تقریباً 85% ڈیزیز ہی باقاعدہ مرض ہے, نفسیاتی مرض ہے یا امراض رحم میں سے ہے, جیسے ہسٹیریا ہے. اب ہسٹیریا عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ صرف عورتوں کو ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, مردوں کو بھی ہسٹیریا ہوتا ہے, ایک بیماری. اچھا, تو اس میں تقریباً میرے تجربے 85% کیسز بیماری کے ہوتے ہیں. اب بیماری مختلف ہے, یا تو ہسٹیریا ہے یا پھر شرارت ہے. ہاں, شرارت بھی ہوتا ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ دیہات میں عورتیں سسرال پر روپ ڈالنے کے لیے جنوں کو بلاتی ہیں. جن میں نہیں ہوتا, یہ میرا تجربہ ہے. اسی کے بعد دفعہ ان کو روپ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے, سسرال کا ایٹیچیوڈ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے, تو جن کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو پورا روپ ڈالتا ہے اس میں تھوڑی سی ایکٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس میں جو عامل لوگ ہوتے ہیں اس فن کے, وہ جن ون اتارنے کے بڑے پیسے لیتے ہیں. جیسی پارٹی ایک خاصا میرے یہاں یہ ٹریڈ ہے. بہت سی چیزیں ہم لوگ یہاں پروفیشنلی ایکسپلائٹ ہوئی, جس میں سے ایک جن بھی ہے. حالانکہ جن بیچارے عام طور پر ان کا کوئی تعلق ہماری زندگی سے نارملی نہیں ہے, جہاں تک میں نے سمجھا ہے. قرآن مجید میں صرف ان کے ایگزسٹنس کا ذکر ہے. ان کی بات چیزیں ہیں, جیسے حضرت سلیمان کے تابع تھے سارے, پڑھا ہوگا آپ نے, ملکہ سبا کا تخت وہی لائے تھے, اور بہت سی چیزیں ہیں. اچھا, آج بھی ایک تصور ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے قابو میں جن ہوتے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے قابو میں جن ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ اللہ کے ہو جائیے. اسی کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے جن, اور جن ہم سے کمتر مخلوق. ہمارا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے. یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجدہ کرایا تھا نا, تو نہ ہم بدلے ہیں نہ فرشتے بدلے ہیں. تو لوگ تو موجود ہیں, لیکن ہم بدلے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اس قابل نہیں رہے.
ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا کریں آج بھی تو سارے جن ہمارے قبضے میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں جنوں کو متعلق، اس میں ایک مرض ہوتا قابوس، اس سے بھی ہوتا ہے، ڈر جاتے ہیں لوگ، نفسیاتی مرض ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو تنہائی آپ رکھیے تو ان پہ ایک دورہ پڑتا ہے، آپ نے مریض سے دیکھو تنہا نہیں رہ سکتا، مرد یا عورت، جہاں ان کو تنہائی کا احساس ہوا ان کو دورہ پڑا، اس میں جن ون کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مکانات کو لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ اس میں جن رہتا ہے، اس لیے تاکہ کوئی خریدے نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، محلے والے، ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے۔ اس لیے کہ اگر واقعی کوئی جن کی حرکت ہے تو انسان کے حکم کے تابع ہے جن، اور آپ کبھی اگر ایسا موقع ہو تو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نیابت اس کائنات میں ہم ہی کو حاصل ہے۔ یہ جو بعض دفعہ ہمارا ایسا واسطہ پڑ جاتا ہے زندگی میں کہ آپ کو واقعہ ایسا ہوا کہ سب کہیں پر کوئی چیز غائب ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اس قسم کی جس کو ہم سمجھتے ہیں جناتی عمل ہے، تو ایسے موقع پر ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کس سے رجوع کیا جائے جو ہماری مدد کرے اس میں۔ تو اس میں ایک بہتر آدمی جو آپ کے خیال میں اللہ والا سمجھے، جس کو اس سے رجوع کرے، وہ آپ کو صحیح رائے دے گا۔ اچھا، اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرے کہ بھائی اس میں کوئی عامل کی ضرورت ہے جو اسپیشلائز کرتے ہیں اس میں، تو پھر اس کے تھرو جائیں۔ اسی کہ اگر تنہا کہیں آپ نے ریفر کیا تو ایکسپلائٹ کرے گا، بات اس سے بچنا چاہیے۔ اسی کہ جن کا ہم سے کوئی جھگڑا نہیں، انسان کا بحیثیت انسان کے جن سے کوئی تنازع نہیں۔ سب انسانوں میں جیسے قسمیں ہیں اچھے بروں کی، ویسے جنوں میں ہیں، پوری کمیونٹی۔ یعنی ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایسا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ نارمل لائف اپنی لیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انویزیبل ہیں، ہم سے ذرا ڈفرینٹ اس میں۔ اچھا، یہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، یہ اس پر ان کو اختیار ہے، جن کو بھی فرشتوں کو بھی۔ تو یہ جب کسی انسان سے ملتے ہیں تو عام طور پر یہ دین کی کچھ معلومات کے سلسلے ملتے ہیں، انسانی شکل میں ملتے ہیں، ورنہ تو ڈر جائے گا، وہ کہاں بتائے گا کیا ہے، اور کوئی خاص وجہ نہیں۔ یا پھر شیاطین ہوتے ہیں۔ اب شیاطین کا کام ہے کہ آپ کے وسوسہ پیدا کرنا، آپ کو ڈرانا، آپ کو تنگ کرنا۔ آپ جیسی اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا، شیاطین آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ایک صاحبہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتی تھی اور اب بالکل جی نہیں چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا مبارک ہو۔ تو ان کا کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی طرف جا رہی ہیں، شیطان کو تکلیف ہوئی، اس نے آپ کو بھڑکانا شروع کیا۔ تو ان کا پھر ہم نے کہا آپ اس کو ڈیفائی کیجیے، اسے کی ہیلدی سائن ہے۔ شیطان عام آدمیوں کے پاس نہیں جاتا، گمراہ ان کو کیا گمراہ کرنا، شیطان تو انہیں کو پریشان کرتا ہے نا جو اللہ کی طرف جائیں۔ اچھا، اس میں ایک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم پر کوئی اس قسم کا اثر نہ ہو۔ تب جیسے رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے تھے، معلوم ہے نا، چاروں کل پڑھتے تھے، ہاتھ پیر سے پھونک کر کے دم کر کے اوپر سے نیچے کرتے تھے۔ آپ بھی کر لیجیے تو آپ محفوظ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ایک خطرہ ہے، اس سے ہم بچے کیسے، یعنی ہم کو واسطے نہیں پڑے سے۔ اچھا، اگر فرض کیے کبھی واسطہ پڑ تو آپ ایڈریس کیجیے اس کو جن کہ بھائی تم ہمارے لیے مشکل نہ پیدا کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے، واسطہ پڑتا کرو۔ اچھا، آہستہ آہستہ آپ میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے گا۔ شروع میں تو آپ کو دقت نظر آئے گی اس میں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور آپ خود مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ مضبوط اللہ نہیں پیدا کی، لیکن ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ عام طور پر کسی ڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے خطرے کے طور پر آتی ہے اس سے ہم اپنے کو کم تر جانتے ہیں، یہی نہ ڈر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ آپ اگر اللہ سے ڈریں گی تو باقی ساری مخلوق کائنات کی آپ سے ڈرے گی۔ اچھا، لیکن کہا کہ ہمارا بہت سی چیزوں پر تھیوریٹیکل ایمان تو ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ہوگی اور ہم سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں گے، ہے نا۔ اچھا، اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، یعنی ہمارے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا یہ خیال ہم پر یقین کی حد تک ہے؟ نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگی بدل جائے۔ یعنی ہم تھیوریٹیکل یہ یقین رکھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے۔
جس دن آپ کو یہ پریکٹیکل یقین ہو گیا تو آپ کمزور ہوئیں گے، جیسے کہ اللہ کی پوری طاقت آپ کے ساتھ ہوگی تو ڈر آپ کو نہیں لگے گا، کسی قسم کا ڈر نہیں معلوم ہو۔ ڈر تو سارا کمزوری کا ہوتا ہے، اپنی کمزوری ڈر ہے۔ لیکن جن سے جو اگر ہم ڈرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں، فرض کیجیے کہ صاحب وہ شکل بدل سکتے ہیں اور عجیب ڈرا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت موجود ہے تو سارے جن مل کے آپ کو اٹھا کے نہیں پھینک سکتے۔ اچھا، اور صرف یقین چاہیے۔ لیکن میرے پاس بھی بڑے کیسز آتے ہیں جنوں کے، جدہ سے اور ابوظہبی سے اور فلاں جگہ سے، اب اس کا ایکسپلائٹ کیجیے تو پیسے لیجیے۔ اچھا، میں سمپل بتا دیتا ہوں کہ میرا نام لو اور کہہ دو کہ بھائی نہیں تنگ کیا کرو، بری بات۔ آج تک کبھی جن پر دوبارہ نہیں آیا۔ اچھا، کیا چیز ہے میرے پاس؟ کوئی عمل ہم نے نہیں کیا، یقین مانے، کوئی منتر جادو میں نہیں جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نائب ہوں، میں جنوں سے برتر مخلوق ہوں، نیابت ہم کو حاصل ہے تو جنوں کو تو ماننا پڑے گا میری بات، ایسے کہ نہیں تو کہیں نہ کہیں تو ڈیفائنس ہوتا نہیں۔ آج تک میرے ساتھ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیخ صاحب ہیں ابوظہبی کے، ان کی بیوی پہ جن آتے تھے، بڑا تنگ تھے، تو انہوں نے ہم کو ٹیلی فون کیا کہ صاحب آپ آئیے، یہ مسئلہ ہے، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا صاحب میرے آنے کی کوئی وجہ نہیں، بیگم آپ کی اردو انگریزی سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سمجھتی ہیں۔ ہم نے کہا ان کو ٹیلی فون دیا۔ میں نے ان سے گفتگو کی، ہم نے کہا شیخ صاحب کو دیے، ہم کہا کوئی جن وین نہیں آیا، نہیں آیا۔ ہم نے کہا خواہ مخواہ ضائع کریں گے، ہم کو بلائیں گے، ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، پیسے خرچ ہوں گے آپ کے۔ بات بہت ہی سمپل، کسی کا آپ کنوے کر دیا کسی نے آپ کو آرڈر، تو بات ختم ہو۔ اب رہا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر وہ نہیں سنیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا، یہ خود خیال جو ہے بڑی ناواقفیت پر مبنی ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے نیابت کا، تو ہمارے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی فورس بھی رکھی ہوگی۔ انہیں جج جا کے کبھی پھانسی کا پھندا نہیں لگاتا ملزم، تو اس کی فورس ہوتی، وہ کرے۔ ایک تو اس میں ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، اس کہ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے سچ جنوں سے، وہ الگ ان کی دنیا ہے۔ اسی دنیا میں ایک ایسی دنیا ہے جو انویزیبل ہے، جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا، ہم اگر جان کے ان کو تنگ کریں تو ظاہر پھر ہم چھیڑ رہے ہیں، تو ہم کہاں جان کے چھڑتے ہیں؟ ہم ویزیبل مخلوق ہی نہیں، کہاں چھڑتے ہیں، ہے نا؟ ہم سے عام طور پر تنازع نہیں۔ اچھا، باقی رہا شیطانی حرکات جو ہوتی ہیں، جیسے آپ بہت زور سے قرآن مجید بہت عمدہ پڑھ رہی ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ بہرحال ایک اچھے کام میں مصروف ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی وجہ نہیں۔ ہر ڈر پر دنیا کا قابو پانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈریے، باقی کسی ڈر سے آپ کو کوئی ڈر نہیں معلوم۔ اچھا، یقین کو بہتر بناتی چاہیے، ہر وقت موجود ہے اس کی گنجائش کہ آپ کے یقین کا معیار بہتر ہو۔ اچھا، یقین کے لیے جو فیکٹرز چاہیے وہ سب موجود ہیں ہمارے پاس، اگر ہم غور کریں۔ جیسے کہ ہم بڑے بڑے فیصلے زندگی کے جن انفارمیشن پکڑتے ہیں ان کی سند بہت ہی اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک نرس آ کے بچہ دکھاتی ہے ایک عورت کو کہ یہ تمہارا بھی بچہ ہوا ہے، اب وہ نرس، اس کا نام بھی شاید عورت کو معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کو کنوے کرتی ہے اور شوہر اس کے لیے اس پر اپنی جائیداد واردات سب کو وارث بناتا ہے۔ اچھا، ایویڈنس کس قدر کمزور ہے کہ گجر خان کی ایک نرس عورت جس کا لیلا نام تھا وہ بھی یاد نہیں ہے، اس کی اطلاع پہ ہم نے بیٹا مان لی۔ یہاں تو ہم بڑے عقل مند ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تمام ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ سچے تھے، قابل اعتماد تھے، ان کے کہنے پر ہم کو اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو بتائے کہ صاحب قیامت نہیں ہوگی یا قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں۔ اس طرح سے ہم ایک عام لاجک کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے میں حق بجانب ہے، جیسے کہ انتہائی ریلائبل آدمی کی اطلاع ہے ہم کو، اور جن کا وجود ہسٹوریکلی پرووڈ ہے۔ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں ہمارے پاس ہسٹوریکل لنکس نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل مسلسل مربوط تاریخ موجود ہے، ایک ایک لمحہ ان کا ریکارڈڈ ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم کو پوچھا گیا ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں جن کے وجود،
کوئی انیوژول چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہ کسی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو ان کو اندازہ سا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اثر ہے کہ نہیں ہے. اچھا تو ہر آدمی میں تو نہیں. اچھا اس میں بڑے کمال کی بات نہیں ہے. جیسے لیکن ابھی میں سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں غالباً لائف میں چوتھی یا پانچویں دفعہ. ہم کو نہیں یاد ہے کتنی سیڑھیاں چڑھا, حالانکہ سیڑھیاں موجود ہیں, میں یہ خود چڑھا ہوں. تو ایسے بعض لوگ آبزروینٹ ہوتے ہیں, ان کو یاد ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر وہ سیڑھی سے آئے تو آپ کو تعداد بتا دیں گے اتنی سیڑھیاں ہیں. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ وہ آبزروینٹ ہے اور ہم نے پرواہ نہیں کی, چڑھ گئے تھے. عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ آبزروینٹ جو ہوتے ہیں ان کی فیلنگس ہوتی ہیں کہ ہاں کوئی چیز ہے. انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جنات. بھائی میں اسی نقطے پر پھر لے آؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا. تو اپنا تعلق اس سے مضبوط کر لیجیے, بات یہ سارا قصے ختم ہو جاتا ہے. باقی نقصان پہنچ سکتا ہے, جیسے آپ کا پرس غائب کر دیا جائے تو نقصان تو ہوا نا. اچھا یہ حرکتیں نالج بنائی ہیں, ایسا ہوا ہے, یہ نہیں کہ تھیوری ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, ان کو کھٹ کھٹ آواز آتی ہے کہ آواز آ رہی جبکہ کوئی نہیں ہے. ظاہر وہ انسان تو اس میں پریشان ہوگا, لیکن وہی بیسک چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط کریں گے تمام خوف دنیا کے نکل جائیں گے. جیسے موت سے ہم بہت ڈرتے ہیں, خوف ہے نا. اچھا موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں جبکہ ایک پروسیس ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ موت سے ڈر کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جو لذات ہیں دنیا کے اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ بھی ایک غم ہوتا ہے انسان کو, بھائی ہم نے مکان بنایا ہے, نہ کو گاڑی ہے, ہمارے کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گے. دوسرے جو زیادہ کانشیس طبقہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں پوچھے جائیں گے دنیا میں کیا کیا ہے, اس کا کیا جواب دیں گے. تو بھائی جب ہم کو یہاں احساس ہے تو ہمیں یہاں معاف کیوں نہیں کرا لیتے؟ یہ ڈر کیوں قائم رکھے ہو خام, جبکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری روز ملاقات ہوتی ہے. جب چاہے ہم تصور میں اللہ سے مل لیں اور اس سے اپنی بات پیش کریں, تو آج کا معاملہ آج یہاں کیوں نہ سیٹل کریں, قیامت میں جا کے ذلیل کیوں, جبکہ یہ فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. کہ یہ جو فیسلٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, اس کو اویل کریں. روز رات کو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا, اور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں. آج کی آج بات ختم. اچھا موت کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جو ہم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے, ہم کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. تو ڈر کہے گا. اچھا آج ہم اس کے بس سے باہر تھوڑی ہیں. اگر وہ ہماری پٹائی یہاں کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کر سکتا ہے. تو آپ جنات کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو مستند ہے, قرآن میں ذکر ہے اس کا, اور وہ صاحب حق ہوش ہے. اس میں انیشیٹو ہے, اس میں ڈرائیو ہے, اس میں ایکشن ہے. اچھا اس کا لیکن براہ راست انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہے مخلوق, اس طرح سے تعلق ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کا ایک رول ہے, ویسی جو رحمانی قوتیں ہیں ان کا بھی ایک رول ہے ہماری لائف. تو وہاں ہمارا واسطہ پڑتا ہے. جیسے ہم کو وسوسے سے ڈالتا ہے شیطان, جیسے برائی کو اکساتا ہے, جیسے ہم کو بعض دفعہ جذبات میں بے قابو کرتا ہے, اس سے بچیے. تو جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو سب چیز ٹھیک ہوگی. تو جس کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ ہے اس کو یہ سب کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. باقی نہیں ہے تو طرح طرح کے پرابلمس. اچھا آپ کے پاس اگر کوئی لایا جائے, فرض کہ آپ پاس کوئی لے کے آ گیا بھائی اس پہ جین آ رہا, تو ڈریے مت. یوز یور اتھارٹی. جیسے کہ نیابت اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شخص کو حاصل صرف نہیں ہے, سب کو ہے. آپ حکم دیجیے جنات کو, صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہوگا ایسا. اگر آپ میں قوت ہے کہنے کی, یقین ہے اللہ تعالیٰ پر, تو سارے جنہ آپ کی بات مانیں گے. لیکن اگر وہ اچھے قسم کے جن ہیں تو ریسپیکٹ کریں گے, برے ہیں تو ڈریں گے کہ اس کا پولیس آ جائے گی. ان اینی کیس یو کیری آن, اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا بعض دفعہ لوگ شبہ مبتلا کر دیتے ہیں آپ, صاحب جب سے فلاں گھر میں آپ رہ رہی ہیں تو یہ قصہ ہو رہا ہے. وہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے, یہ کہاں ضروری کہ اس میں جن کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی ثبوت ہے. اچھا اب رات کو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ
فلاں جگہ سے درخت کے نیچے سے آپ گزریں گی تو وہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ گزر کے دیکھ لیں، آپ کے ساتھ سارے واقعات ہو جائیں. تو یہ آپ کا اپنا توہم ہے، کچھ نہیں ہے. اس سے ڈرنا تو بالکل چھوڑ دیں. آپ اگر کبھی موقع دوسرے کو سمجھائیں کہ بھائی ان کو اختیار ہی نہیں ہے بات. اسی کہ اگر شیطان کو بھی بعض چھوٹ آؤٹ دے دی جائے تو ہم لوگوں کا سڑک پر چلنا مشکل ہو جائے گا. طرح طرح کی شکل بنا کے ہم کو ڈرایا کریں، یہی کافی ہماری نارمل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس زندگی کو رواں دواں رکھنا چاہتا ہے، اس میں اگر اس قسم کی رکاوٹیں آئیں گی تو پریشانی کا سبب ہوگی. ہم کو اپنا فنکشن تو ادا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ماحول ہم کو چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. اگر ایک ایسی جگہ پر ہم گھر بنا رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے تو ان کو تبدیل مکان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم تو رہیں گے. ہم نے اگر جائز طور پہ وہ زمین یا مکان خریدا ہے تو ہم کو رہنے کا حق حاصل ہے. تو ہم ان سے کہہ دیں وہ چلے جائیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن دے ول ہیو ٹو وے. اچھا مشہور ہے کہ صاحب بچوں کو پکڑ لیتے ہیں جن کھیلنے میں ادھر ادھر، تو بچوں کو کیا معلوم کہ جن کہاں بجا، ہمیں سے بڑوں کو نہیں معلوم تو ان بیچاروں کو کیا. اس میں کہہ دیجیے کہ بھائی تم اگر جن ہو تو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ بچوں کو کیا خبر. لیکن اگر میں آپ کو دیکھ کر کے معلوم کر کے آپ ہیں اوپر سے کوئی چیز پھینک دوں جو آپ کے سر پر پڑے تو تم مجرم ہوں. لیکن اتفاقاً اگر آپ ادھر سے گزر گئی ہیں جو کہ راستہ بھی نہیں تھا تو ہم پر تو کوئی جرم نہیں آیا. تو اسی کہ ہمارے علم اور نالج کے بغیر ہوا ہے. ایسا واسطہ پڑا ہے ہمارے پاس جنوں سے کہ یہ ایسے کیا اس نے، یہ میرے ساتھ ایسا کیا، تسلیت جن میں. تو آپ نے کہا نہیں بھائی جب دیکھا ہی نہیں اس نے، اس کا قصور تو نہیں ہے نا، اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا. اچھا بچوں کے سامنے جن شن زیادہ نے بیان کرنا چاہیے، ورنہ ان کو خواہ بیٹھ جاتا ڈر. اس میں مائیں بہت عجیب رول ادا کرتی ہیں. بعض دفعہ کو دیکھو بڈھا آ رہا ہے تو وہ جن آ رہا ہے، اس سے ساری عمر کے لیے وہ برباد ہو جاتے ہیں. بچوں کو مضبوط بنائیے بجائے اس کے کہ آپ کمزور بنائیے. ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ روح کو وہاں روک لیتا ہے. اگر ساری روحوں کو چھوڑ دیا جائے جو حضرت آدم سے اب تک آئے ہیں تو ہم لوگ رہ سکتے ہیں؟ یہ سب افسانے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کے بعد ہم تمہارے اور مردے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، تمہارا کوئی کنٹیکٹ اس سے نہیں ہو سکتا. ہمارا یقین ہے ایسا کیوں؟ کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہم کیسے سمجھتے کہ روح آئی تھی؟ دادا کی روح آئی تھی تو رات کو خواب میں وہ بتا گئے، وہ کائے کو بتا دیں؟ اللہ نے بتا دیا. روح کو نہ فرصت ہے نہ ان کو پتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، اسے کوئی تعلق نہیں بن رہا ہے. اسی لیے نہ تو وہ بیچارے مر کے بھی چین نہیں پائیں گے. اس میں ایک سوال ہے کہ جن جب انسان پر تسلط کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیر پھینکتا ہے، مختلف قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جن ہوں، تو اس سے کیا انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ ان واقعی تکلیف ہوتی ہے. میرے خیال میں تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی. اسی کہ اس کے بعد بڑی سخت تکان ہوتی ہے انسان پر جب وہ اثر دور ہو جاتا ہے. واٹ از دی کنیکشن بٹوین میجک اینڈ جن؟ میجک جو ہے اس میں بھی جن یوز ہوتے ہیں، جو شیطانی جن ہیں. یہ کچھ عامل لوگ جیسے بعض لوگ قرآن مجید سے عمل کر کے جن قابو میں کرتے ہیں. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ جن قابو میں کیے جائیں، جن تو آلریڈی قابو میں ہے. یہ میجک بھی وہی شیطانی عمل ہے، ایگزسٹنس تو ہے اس کا، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. سے ہوتے ہیں واقعہ. علامات کیا ہیں جن پر کیسے پہچانا جائے؟ وہ تو میرے خیال میں کوئی دقت نہیں ہوتی. لوگ عام طور پر پہچان ہی جاتے ہیں، بلکہ نہیں آتا جب بھی پہچان جاتے ہیں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ یہ مختلف جانوروں کی شکل میں آتے ہیں تو ان کو مارا جائے کہ نہیں مارا جائے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے کہ اگر وہ کسی موذی شکل میں ہے، قتل الموذی قبل الایذا، وہ تو اتھارٹی ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہ سانپ کی شکل میں آئے تو ماریں گے. ایک سوال ہے کہ اگر صرف اللہ پر یقین سے یہ ڈر ختم ہو سکتا ہے تو پھر لوگ دوسرے طریقے پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو یقین کی کمی ہے. اس کا جواب صاف یہ ہے کہ اگر ان کو یقین ہو تو ان کو دوسرے طریقے پہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یقین کی کمی ہے. لوگ کیوں جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ایک سوال ہے.
اور دوسرا ہے واٹ کائنڈ آف تھنگس کنسٹیوٹ غیب. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، وہ رستے میں یہ کیچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. آپ کو جیسے بات کہہ دی گئی کہ کل آپ کو 5 کروڑ روپے کا انعام نکل آئے گا، تو آپ کو اگر 2 دن پہلے بتا دیا جائے تو ظاہر آپ پر ایک اثر تو پڑا. اس فکر میں رہتے ہیں شیاطین، اچھے جن نہیں. غیب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیب اور ہمارے درمیان جو رستہ ہے اس میں کچھ چیزیں چھینتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسٹیج ایگزیکیوشن کے لیے لے کے چلتے ہیں. تو یہ لیکیج کے تلاش میں رہتے ہیں. جیسے یہ شہاب ثاقب کا سنا ہوا قصہ، جو مارے جاتے ہیں یہ خیال ہی کہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے کہ دور رہیں تاکہ انسانوں کو گمراہ نہ کریں. یہ سب مختلف قسمیں کاغذ پر کوئی چیز رکھواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کوئی روح وہ کوئی نہیں، تو یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس کا عمل لوگ کرتے ہیں. ان چیزوں پر کبھی یقین نہیں رکھنا چاہیے. سم پیپل انسسٹ کہ جنس ڈو ناٹ ایگزسٹ. دیٹس ناٹ فیکٹ، دے ڈو ایگزسٹ. اس میں کوئی شبہ کے بعد قرآن کی گواہی ہے، اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے. یہ بتائیں کہ جن انسان میں گھس کیسے جاتا ہے، اوور پاور کر لیتا ہے. لیکن اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جن بہت مصروف ہوتے ہیں تو یہ سب حرکت کیوں کرتے ہیں؟ اب شیطانوں کا تو یہی کام ہے، تو مصروف اسی کام میں ہے بھائی. یہ ایک سوال ہے کہ موکل کیا جنات کو کہتے ہیں؟ جناتی کی ایک قسم ہے جس کو قابو میں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موکل. ایک سوال ہے کہ جنوں سے لوگ مختلف غیب کی باتیں معلوم کراتے ہیں، تو بیوقوفی کہ جنوں کی بھی جو خبر ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو آ چکا اس کائنات میں حکم، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو دیر ہے تھوڑی سی، وہی وقفہ ان کو ملتا ہے جس میں وہ اپنی جما سکتے ہیں. علم غیب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کو کوئی علم غیب دیا نہیں گیا ہے، وہ ان بٹوین جو ہے اس میں وہ لیتے ہیں کچھ خبریں. انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں اور یہ معلوم کریں کہ تم میں سے بہتر کون ہے. گھر میں تعویذ وغیرہ نکلے گھر تو اس کو نکال کے پانی میں ڈال دیا کیجیے، اس کو ٹھنڈا کرنا کریں، کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، اس کو اثرات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ شام کو پودوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کہاں تک درست؟ یہ اس لیے کہ اس پہ جرم سوتے ہیں، جن وین سے کوئی تعلق نہیں. جرم سوتے ہیں تو بچوں کو جرم سے واسطہ نہ پڑے. ایک سوال ہے، ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے، رات کے وقت روتا ہے، چیخیں مارتا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے گندا پانی پینا ہے. یہ کن صاحبہ کا سوال ہے؟ یہ بچہ کون ہے آپ کا؟ یہی اسلام آباد میں ہے. تو اب کی آپ جائیے تو اس کو میرا نام بتا کے کہیے کہ بھائی یہ سب حرکت چھوڑو، انشاءاللہ آپ چلا جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گا. میرا پورا نام عبد المتین ہاشمی ہے. کیا جن ہر جگہ ہو سکتے ہیں؟ مخصوص جگہ، ہر جگہ کوئی مخصوص جگہ نہیں. کچھ لوگ جو ایسا عامل کرتے ہیں، اس کا بڑا حد تک تعلق ہوتا ہے نفسیاتی. آپ اگر سمجھ لیں کہ ہم سے فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، یا اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ کا یہ کام بگاڑ سکتا ہوں تو بگڑ جائے گا آپ کا کام. یہ اندر سے نفسیاتی طور پہ انسان اس کے لیے اپنے کو تیار کرتا ہے. سب نفسیاتی ہیں. ہم اگر تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو بہت سی چیزوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلتے تھے کسی وقت تو پڑھتے تھے، آپ پڑھیں. ویسے جب داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے. آپ تو کریں دونوں حصہ آپ کا کور ہو جائے، دن اور رات کا باہر جانے کا اندر جانے کا. نہیں تو گڑبڑ تو ہوتی ہے بہت سی. آخر کیوں پڑھی جاتی ہیں چیزیں؟ لیکن جو آدمی خود کو اختیار سمجھے ہی نہیں تو اس کا اثر خاک پتھر ہوگا، کچھ نہیں ہو. ایک سوال ہے کہ جو لوگ جنوں کے ذریعے جادو کرواتے ہیں دوسروں پر، اس جادو کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تو مختلف عملیات ہیں. جب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کالا جادو کا توڑ کالا جادو ہی ہے، یہ کیا درست ہے؟ ایسا نہیں. ہر جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ جب کبھی جن کا قصہ ہو تو آپ کا نام لیں، آپ لے کے دیکھیے، لیکن بہتر یہ کہ ہم کو انفارم کر دیں پہلے تاکہ میری اجازت سے ہوں.
اچھا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا نام لے کے ایک دفعہ اپنے کمرے میں کہہ دیں کہ بھائی یہ سب حرکتیں بند ہونی چاہیے، انہوں نے منع کیا. پھر وہ تو ہم کو ذرا بتائیے. ٹھیک ہے، تو میجک ویجک سب درست ہو جاؤ. میجک بھی تھرو جنسی ہوتا ہے. اب اس میں ہے کہ لوگ جو جن کو قابو میں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان کے مختلف، ایک تو شو ہوتا ہے، لیکن میں یہاں کہوں کہ وہ بھائی ذرا سیب لے آؤ، یہاں آ جائے تو آپ سب کو بڑا روک پڑے گا. وہ تو شو کے لیے لوگ کرتے ہیں. بعض اس سے مختلف فائدے آتے ہیں اس قسم کے کہ کسی کو گڑبڑ میں پھنسا دیا، اس کا اس کے ذریعے سے پیسے مل رہے ہیں. ان کو مختلف مقاصد ہیں، لیکن ایک اس میں سب سے بڑا عنصر ہے ٹو گین اسٹرینتھ تھرو سمون. اسے کوئی نہ کوئی چارم تو ہے جبھی لوگ کرتے ہیں. کیا کبھی آپ کی کسی بھی قسم کے جن سے بات چیت ہوئی؟ تو ہوتی ہے اکثر. وہی مریض جو بولتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس نے ہم کو یہ ستایا تھا، اس قسم کی باتیں آتی ہیں. ایک سوال ہے کہ جب انسانوں کو جن قابو کرتا ہے تو اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کیا جب انسان جنوں کو قابو کرتا ہے تو اس پر بھی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. کسی جن سے ملاقات ہوئی تو پوچھ کے بتاؤں. کئی دفعہ گاؤں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مثلاً ہمارا کزن ایک ہے، وہ ابھی زمین سے دوپہر کو آ رہا تھا. اس نے ایک عورت کو شکل دیکھی جو پھول چگ رہی تھی. اس نے پھول مانگا، پھول اس نے دے دیا. لڑکا لڑکے نے پھول سونگا، پھر اس نے پھینک دیا. مگر گھر آ کر اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، اور وہ عورت کی آواز میں بدن رہا تھا کہ تم نے پھول کیوں نالی میں پھینکا. اور سب تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی پڑھنے والا آتا ہے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ سب تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ نیا واقعہ نہیں ہے. اس کا علاج ہے، اچھے جنوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم عام طور پر اللہ سے مدد مانگے، ہم سب سے بہتر بات تو یہ ہے. اور جہاں ہم کو اختیار حاصل ہے، جو وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، تو جن ہمارے وسائل کے طور پر نہیں مہیا کیے گئے، تو جنوں سے کام لینا ہمارے خیال میں بیسیکلی غلط ہے بنیادی طور پر، اس لیے کہ ہم مکلف نہیں اس کے. ایک ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنے کے باوجود نہیں جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسرٹین کرنا کہ واقعی وہ جن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تب نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سے اکثر و بیشتر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کیا آپ سے پوچھے بغیر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جنوں کو؟ آپ اپنی اتھارٹی پہ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں اور آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے لیے مدد کے لیے آ جائے گا، تو ضرور کہیں. جن کیا مؤنث ہیں یا چڑیلے؟ بھائی میری اتفاق سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، سنتے ہیں کہ یہ عورتیں ہوتی ہیں. جنوں کو بھگانے کے لیے مختلف لوگ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. اگر ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، طرح طرح کے تجربے لوگ کرتے ہیں. جو پرابلمس ہوتی ہیں اس میں ہینگ فلاں دھمانا یہ سب، اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے. یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن پر جن ہوتے ہیں ان کو مارنے سے جنوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہا ہی جاتا ہے. آخر میں اس کو بالکل اچھی طرح سے تصدیق نہیں اس کی کر سکتا، ایسے کسی جن سے ہماری اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. لیکن جیسے انسان اپنے سارے اعمال کا جواب دے گا اللہ کے ہاں، ویسے جنوں کو بھی دینا پڑے گا. جیسے قرآن ایڈریس ہے دونوں کو. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایڈریس کیا اور جنوں کو بھی ایڈریس کیا. اس کا مطلب یہ کہ مخلوق جواب دہ ہے. یہ ہے کہ نرش جو ہیں امپیورٹی سے کیے جاتے ہیں جن، ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جنوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ امپیورٹی سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھے جن بھی ہیں، امپیورٹی سے شیطان کی ہوتی ہوگی، اچھے جنوں کی کیوں ہوگی؟ اس میں کیا حقیقت ہے کہ جس جگہ پہ جنوں کی بات ہو رہی ہو وہاں جن آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں. آ جائیں، ہمارا سے کیا درد؟ ہم ان کے کوئی خلاف سازش تھوڑی کر رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر ہم پتہ چلانا چاہیں کہ کسی پہ جنات کا اثر ہے یہ بیماری کا، تو اس کو کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے مختلف ہیں، ڈاکٹر بتائے گا بیماری. اسی کا عام طور پر جہاں جہاں ہم لوگ جنات کو انوالو کر دیتے ہیں، جیسے ساری شرک اور بدعت میں ہم لوگوں نے انوالو کر دیا ہے. اپنے بڑے بڑے لوگوں کا جن کا انتقال ہو چکا. اب سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہمارے علاقے کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو انتہائی مواحد اور بہترین آدمی تھے. ہر قسم کے چکر ان پر تھوپ دیا لوگوں نے. اور بیچارے ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتے کہ 11ویں میں نیاز ہوگا 11 روپے کا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ کب بتایا انہوں نے؟
اچھا لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں مزار پر کہ بیٹا دے دیجیے، تو یہ مسلمان ہیں ہم۔ اچھا اس بیچارے کا جو دفن ہے اس کا کوئی قصور نہیں، وہ کیا کرے؟ یہ ہم اپنے بت بنا لیتے ہیں۔ جو رات کو بری طرح ڈر جاتے ہیں اور اکیلے نہیں سو سکتے تو کہ جنوں کی حرکت ہے، ہرگز اس کی سائیکولوجیکل ریزن ہوتی ہے، جن میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کچھ عالم جن کے اثرات جس شخص پر اس شخص کا پہنا ہوا کرتا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ وہ شخص پر جنے کے نہیں۔ عالم نہیں ہے، وہ عامل ہوتے ہیں، ان کا ایک فن ہے۔ وہ کس طریقے سے بتاتے ہیں؟ مطلب پڑھ کے بتاتے ہیں؟ پڑھ کے ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہ ایک الگ لائن ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو دیکھا تو اس کے پاؤں الٹے تھے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ ایک مشہور ہے کہ وہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نہ اللہ کرے دیکھوں میں۔ قرآن میں چڑیلوں کا تصور نہیں ہے، پھر یہ کون سی بلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنہ کا ذکر کیا ہے، انہیں کے بتایا میں نے کہ انہیں قبائل میں سے قبیلہ ہو سکتا ہی۔ کہا جاتا ہے کہ جن باتھ روم سمندر کے ساحل اور تنہائی والے علاقے میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں آدمی ڈرتا زیادہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ کچھ لوگوں کو خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہے اور رونا آتا ہے، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ بعض دفعہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ذہن پر، یہ ایک عام سا انسانی مسئلہ ہے جو بڑی حد تک نفسیاتی ہے۔ ہم کس طرح یہ اندازہ لگائیں کہ جو جن ہے وہ ایول والا ہے یا اچھا والا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم کو معلوم کرنا ہوگا کہ جن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اچھا جب ہے اگر وہ، تو کوئی اچھا جن شرارت نہیں کرے گا، اس سے ہم سمجھے کہ اگر اچھا ہے تو کوئی شرارت نہیں کرے گا، کوئی بے ضرر کام ہوگا۔ یہ جو گھر پر کسی نے قبرستان کی مٹی کا لیپ دیکھا، یہ قسم کی سفلی عمل ہوتا ہے ایسا، مٹی ڈال دیتے ہیں، گھر میں کوئی چیز پھینک دیتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو، بربادی آئے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے حکم کو اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوئیے، صبح تک آپ کا گھر محفوظ ہے۔ جن کا اثر ہوتا ہے تو وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، روتا ہے، مارتا ہے، اس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، مگر اور بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس حالت میں کیا کیا جائے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی آیت الکرسی پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، اعتماد سے کیجیے۔ دیکھیے سارا کھیل ہوتا ہے آپ کے اعتماد کا، پڑھنے والے میں خود ہی اعتماد نہیں کہ اثر نہیں ہوتا، اثر کیا ہوگا؟ یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن وہ یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اگر صحیح ہوگا۔ جی قرآن میں جب بھی انسان اور جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو پہلے جن کا نام لیا گیا ہے، جیسے میں شروع انسان، تو جنوں کو پہلے کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ کیونکہ جن پہلے پیدا ہوا تھا، شیطان بھی تو جن ہی ہے، تو اس کا نام تو پہلے آئے گا نا، صرف تخلیق اس کی پہلے ہوئی ہے۔ ویسے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کی اس کی، لیکن ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا۔ تو ایکٹیویٹ تو سب سے پہلے جنوں کو کیا، اس لیے نام لیا جاتا ہے میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین بہتر کریں۔ اچھا اللہ تعالیٰ دو ہو نہیں سکتا ہے، نہ سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا، اسے توحید پر پکا یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اچھا کوئی کام بغرض ثواب وہ نہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند نہ ہو یا قرآن میں اس کی سند نہ ہو، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ہے، لیکن میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لاجیکل طور پر پہنچیے۔ بعض عالم کسی شخص کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم پر ایک بزرگ کا ہاتھ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک جن مراد ہوتا ہے، نہیں ایسا۔ لیکن ہم لوگ یہی سب بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ بزرگ کا ہاتھ کچھ نہیں، کوئی چیز ہوتی ہے بزرگ یہاں ایک دفعہ جانے کے بعد یہاں سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ لیٹ اس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کو اومنی پریزنٹ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ اچھا ہم یہ سمجھتے کہ تکلف کیا تھا، کیا بیوقوفی، وہ ایک کلیئر پیغام لے کے آئے تھے اور تکلف تھوڑے کرتے۔ تو ہم جب اومنی پریزنٹ نہیں مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اور کسی بزرگ کو کیسے مانیں؟ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، سب سے پہلے تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے نا۔ لیکن یہ کائنات بے وجہ تو نہیں بنائی گئی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا اس کے بارے میں ہم کو معلومات صرف ایک سورس سے ملتی ہیں،
نبی سے. نبی کا پورا کردار ہمارے سامنے ہے. اچھا پھر مختلف وقتوں میں نبی آتے رہے اور ایک ہی باتیں کرتے رہے تو یقیناً کوئی فیکٹ ہے. جب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اچھا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم ہمارے احکامات پر عمل کرو, امتحانات سے گزرو اور کامیاب آؤ تو جنت تمہارے لیے, ورنہ دوزخ میں جاؤ گے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے نا. اچھا تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ آپ کو نبی نے بتایا, قرآن نے بتایا, آپ اس پر عمل کریں. اب جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں, ہم گلا کرتے ہیں تو قریب کہاں سے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں, ہم غیبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے. نزدیک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں, اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کو کہا ہے اس پر عمل کریں. اب لیکن آپ نے ساری رات عبادت کی, دن کو بیٹھ کے غیبت کی, مختلف عورتوں کے محلے کی ساری چوپٹ, تو نزدیک کہاں سے آئے گا؟ اچھا آپ ناشتہ کر رہی ہیں تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہی ہیں, سمجھتی ہیں روٹین ورک ہے. حالانکہ روٹین نہیں, بہت سے لوگوں نے آج ناشتہ نہیں کیا ہو, اللہ کی عنایت ہے. ہم شکر کہاں کرتے ہیں؟ ہم کو صرف اس کا شکوہ رہتا کہ یہ چیز نہیں ہے میرے پاس, جو ہے وہ ہمارے نگاہ میں نہیں ہوتی. ہاتھ پیر ہمارے ہیں, صحت اچھی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے دل سے, فارمل نہیں, اس کے احکام پر عمل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز ان میوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آج آپ کو سیکھا ہوگا آپ نے عبدالمتین ہاشمی صاحب کی بات چیت سے, اور اصل بات جو آپ نے سیکھی سمجھی اس کو ذہن میں تازہ کریں انشاءاللہ. اب جب ہم ڈسکشن کریں گے اینڈ میں آپ کو بھی موقع دوں گی, آپ ضرور کچھ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ساری بات سے سمجھ کیا آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھیوں میں کون کون شامل ہے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں اور وہ حصہ لینا چاہتے ہیں ڈسکشن میں. سب سے پہلے جو ہے جن کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے وہ نورین ارشاد ہیں. اپنا مائک آن کیجئے نورین, آپ سے سوال کرتے ہیں. ہماری اسکرین پہ سوال ہے کہ کیا جن عاقل مخلوق ہیں, اور کیا قرآن سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں دلیل تو بتائیے. نورین کا مائک آن نہیں ہوا. ریحانہ, نگت یا امتیاز آپ میں سے کوئی آن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلثوم جی سمو, آپ کا مائک آن گیا ہے. کلثوم آپ بتائیے کیا جن عاقل جی مخلوق ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جنات عاقل مخلوق ہیں, اور سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان اچھا استطعتم دیکھیے ان اس سے تنفذوا. کیسے, جی اس کا معنی ہے کہ اے گروہ جن و انس اور جی بات شروع ہو رہی ہے, تو اس سے جی کیسے جی آپ دلیل بتا سکیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ مخلوقات ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں. اچھا اے گروہ ہے دیکھیے جن و انس. جزاک اللہ خیر, جواب آپ کا درست ہے. ہم جی اسکرین پہ جی اپنا جواب شو کرتے ہیں. سورۃ الرحمن کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاقل مخلوق ہی کو مخاطب کر رہا ہے. وہ 2 مخلوق جن کے اندر عقل اور شعور ہے ان کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے. ایک اور دلیل آپ کے سامنے ہے سورۃ الذاریات کی آیت 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا انہی سے یہ ڈیمانڈ کی گئی, انہی سے کہا گیا کہ آپ عبادت کریں. باقی سب کو تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے
وہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے اور عبادت ہی کر رہے ہیں، لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادے کی قوت بخشی ہے کہ چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے جی، ان کو مخاطب کیا گیا. جی آپ کے چیٹ میں بالکل درست جواب ہے کہ کیونکہ ان کو مخاطب کیا گیا، اس کا مطلب ان میں عقل اور شعور ہے. سوال دوسرا دیکھتے ہیں ہم. سیکنڈ کویسچن میں کرتی ہوں امتیاز. آپ کو آواز آ رہی ہے امتیاز؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات کے وجود سے انکار کرنا درست ہوگا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن پاک سے دلیل دیجئے. قرآن پاک سے بتائیے کہ کیا آپ آیات بتا سکتے ہیں، کوئی صورت بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر دلیل ہو اس کی؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی امتیاز آپ بتا سکتی ہیں. اسما اصغر آپ بتا. جی امتیاز جی کہیے. جنات کے وجود سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک سے اس کی دلیل فی الوقت یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں کوئی نہیں، ہم باقی دیکھیں گے تو آپ لکھ لیجئے گا اپنے پاس. اور کون دے سکتا ہے؟ جو دے سکتا ہے وہ اپنا مائک آن کرے. آپ چلیں ایسا کریں، آپ چیٹ پر بھی بتائیے. دیکھتے ہیں ہماری چیٹ میں کیا آتا ہے. فاطمہ قاضی آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سورہ رحمان کی آیت ہے خلق الجان من مارج من نار. ٹھیک ہے، وہ بھی آیت ہے، بالکل ٹھیک. اور جزاک اللہ خیر. چلیے جی باقی ہم درست جواب دیا. باقی ہم دیکھتے ہیں چیٹ میں، دیکھتے ہیں ہماری چیٹ میں کیا آنسرز آ رہے ہیں. ذرا چیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دیکھیں وہاں کیا کیا آنسر آ رہے ہیں. صورت تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کچھ سوال صحیح بھی آ رہے ہیں، کچھ صحیح جواب صحیح نہیں آ رہے ہیں. چلے جی ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جنرل سا بتا رہے ہیں، لیکن اس میں کیا آپ نے واقعی وہ چیک بھی کیا ہے جو سورۃ البقرہ کی آپ آیات بتا رہے ہیں؟ کہ آپ نے وہ چیک بھی کیا ہے؟ سورۃ الرحمن کی آیت 33 ہے، اور باقی آپ دیکھیے سامنے سورۃ الانعام کی آیت 112، سورۃ الانعام کی آیت 128، سورۃ الحجر کی آیت 27، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 88، سورۃ النمل کی آیت 39، سورۃ سبا 12 سے 14 مسلسل جنوں پہ بات ہے، سورۃ الذاریات کی آیت 56 اور سورۃ الرحمن کی آیت 33. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ آپ کے پاس ایک طرح سے پورا چارٹ آ گیا کہ جس میں سے آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کے کرنے کا کیا کام ہے اس ہفتے؟ ذرا یہ تو کیجئے کہ الحمدللہ آپ میں سے کئی لوگوں نے بتایا ہے مختلف صورتوں کے نام، آیات کے نام نہیں آئے ہمارے تو ہم نے آپ کو بتا دیے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 8 جو آپ کے سامنے آیات اور صورتوں کی بات آ رہی ہے، یہ 8 ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں. ان کو آپ ایک دفعہ ضرور تلاوت کریں. جب آپ کریں گے تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا. یہ آپ کا اس ہفتے کا ہم نے ہوم ورک کیا ہے، کریں گے تو فائدہ ہوگا. ہر حرف قرآن کا پڑھنے پر آپ کو انشاءاللہ 10 نیکیاں ملیں گی اور شرح صدر بھی حاصل ہوگا. اور پھر دیکھیں بہت سے لوگ جنہوں کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی یقین نہیں رکھتے. ایک سوال مجھے بار بار آیا کہ جی ایک حدیث ہم نے شیئر کی تھی کہ جنہوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جو لائے گا ان پر ایمان. تو پوچھا گیا کہ جی ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو ان پہ لانا ہے. دیکھیں اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ جنوں کا وجود ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لانا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جن جو ہے جن ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا جادو پر ایمان ہے تو جادو ہی کے ذریعے ہمارے کام ٹھیک ہوں گے. یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کی آپ نے ایک بار تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے. نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. زرکا نور آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی نیکسٹ جواب. میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہر بیماری میں یہ خیال کرنا درست ہے کہ وہ جن کی طرف سے ہے؟ جی زرکا السلام آپ علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی جی ہر بیماری میں یہ خیال کرنا درست نہیں ہے کہ وہ جن کی طرف سے ہے. جیسا کہ ابھی متین ہاشمی صاحب نے بتایا کہ 85% جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور باقی 15% یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جنات کی کوئی ٹھیک شرارت ٹھیک، ہے. آپ کا جواب درست ہے، جزاک اللہ خیر. بعض اوقات کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. ہر معاملے کو جن سے منسلک کرنا درست نہیں ہے. بعض اوقات اپنی کوئی مسائل ہوتے ہیں انسان ان کو، کیونکہ عام ہم نے رویہ دیکھا ہے کہ بس یہاں تو کچھ اثرات ہیں،
لیکن بعض اوقات اثرات نہیں بھی ہوتے. اگر ہم اپنی اس اثرات کو دور کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ٹپس بتائی ہیں وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھے گا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہم امرین تاج سے پوچھتے ہیں. امرین آپ یہ بتائیے اگر نماز میں یا کسی نیک کام کے دوران وسوسے آنے لگیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. اگر نماز میں آئے تو ہمیں دائیں طرف 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے, اور اگر ویسے چلتے پھرتے ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. آپ کا جواب بہت حد تک درست ہے. بس ایک کریکشن کر لیں, آپ نے درست کہا کہ ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. یہ دیکھیں نماز کے دوران اگر وسوسے آئے نا تو تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب, دائیں جانب نہیں بائیں, اچھا یعنی ہاں الٹے جی, ٹھیک کار دینا ٹھیک چاہیے. ہلکی ٹھیک سے میم. میزش کے ساتھ تھو 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 کرتے ہیں نا اس طرح, تو اس طرح دھتکار دینا چاہیے. تو نماز کے لیے ہے. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں میرے چیٹ باکس میں مسلسل آپ لوگ کے جواب آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ خوب کوئک جواب بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ عمومی طور پر اگر اچھے کاموں کے درمیان وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ عادت بنا لیں اپنی, اور آپ کی عادتوں میں ہوگا بھی شامل, لیکن مزید یاد دہانی کے لیے رات کو لازمی آیت الکرسی پڑھیں, چاروں قل پڑھ کر, اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل پڑھ کر اپنے جسم پر گویا دم کرتے تھے, پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے, اور آیت الکرسی پڑھے. تو انشاءاللہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اور جو رات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا, فرشتوں سے اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اپنے کسی ساتھی سے. دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھیوں میں سے کون اس وقت ہے. اسما اصغر, اگر آپ کا مائک آن ہو جاتا ہے آپ مائک آن کر لیں. اسما سرفراز اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ آن کر لیں. سوال میرا یہ ہے کہ ہم جنوں سے کیوں ڈرتے ہیں اور اس ڈر کو مٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ جی بتائیے. اسما اصغر, اسما سرفراز, فریسا, فاطمہ قاضی, کسی کا بھی مائک آن ہو جائے. مائک اتنے لوگوں کے پاس ہے اور اتنے سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. کوئی بھی ہینڈ ریز جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اپنا اللہ کلام پڑھتے رہیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں. تو میرا سوال پہلے سوال کا جواب دیں. ہم جنوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ عموماً جنوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, اور بالکل عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنوں سے کمتر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس ڈر کو مٹانے کا طریقہ بھی بتائیے. آیت الکرسی پڑھتے رہے. مطلب میرے ساتھ تو ہوتا ہے کہ مجھے کچھ فیلنگز آتی ہیں تو میں آیت الکرسی فوراً اسٹارٹ کر دیتی ہوں. پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ مجھے یہ بھی پتہ چل گئے جو صبح شام کے اذکار ہیں. پھر رقیہ کا بھی پتہ چل گیا ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع تو وہ پڑھتی ہوں میں. تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں فاطمہ کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا پھر یقین ہوتا ہے اور کس سوچ کے تحت آپ پڑھتی ہیں؟ یہ شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ فرشتے اپوائنٹ کرتا ہے ہمارے لیے, فرشتہ اپوائنٹ کر دیتا ہے جو ہماری ٹھیک ہے, حفاظت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے, آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے جو جواب دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ جواب اپنا دیکھتے ہیں. یہی جواب ہے جو انہوں نے دیا. دیکھیں ڈرنا جنوں سے نہیں ہے, ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی مخلوق, کوئی انسان, کوئی جن, کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی, بس انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے نبی نے جو اذکار بتائے ہیں, حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں, سب کچھ بتایا جو ہم ڈسکس کرتے رہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے, وہ ہم نے کرنا ہے. اور یقین اور توکل اللہ پر رکھنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. جنت آپ کا مائک کون ہے؟ آپ بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا کیا طریقہ ہے. انہوں نے بھی آج ڈسکس کیا نا اس چیز کو, عبد المتین ہاشمی صاحب نے. جنت آپ کا مائک آن کیجئے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جنت وعلیکم السلام, جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا طریقہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے
हमको उनसे फौरन रुक जाना चाहिए और जिन चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा है उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला के हर अहकाम को पूरी तरह से अपने अमल में उतारना है और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से अपने आप को रोक के रखना है। बहुत अच्छा जवाब है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फी मलिक। और एक चीज और, वो क्या है? वो कोई और आप में से बताएगा? अरीशा आप बताएंगी, अर्शिया आप बता सकती हैं कि इसके अलावा जहाँ अहकामात पे अमल करना है वह एक चीज बहुत ज्यादा हमें अपने दिल में पैदा करनी है, वो क्या है? जी अल्लाह का तवक्कुल और हमें तवक्कुल अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके जी अहकाम पर माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अहकामात पर अमल करते हुए अल्लाह का शुक्र और उसके एहसानमंद रहें। ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की कुर्बत चीज हमें नसीब करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि अगर कोई शख्स रात को सोते में डर जाए तो उसके लिए उसे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़ी जा सकती है? कोई मसनून दुआ याद है आप में से किसी को याद हो? अस्मा सरफराज, फरीसा, या और कोई आप में से किसी का माइक जिसका पहले ऑन होगा मैं उसका नाम ले लूंगी। आप में से देखते हैं किसका माइक पहले ऑन होता है। जी यास्मीन, आपका माइक ऑन है, आप बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक जो मसनून दुआ हमें सिखाई वो हम देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिखाइए। इस दुआ को देखिए, ये कुरानी मसनून दुआ वैया के नस्तईन जो बुक है उसमें भी मौजूद है, और उस वैया के नस्तईन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका इंशाल्लाह लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे अगर अभी तक नहीं किया तो, उसमें भी ये मौजूद है। और ये दुआ क्या है कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिही। आप सब पढ़ें अपनी जगह, जहां जहां मौजूद हैं, बुलंद आवाज में इसमें पढ़ें, आपके माइक्स ऑफ हैं। आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। मैं अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ उसके गज़ब, अज़ाब और बंदों के शर से पनाह चाहती हूँ और शैतानों के वसवसों से, और इससे कि वो मेरे पास हाजिर हो। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो अगर वैसे भी ये दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन अगर रात को कोई सोते में, जैसे आप देखें बाज़ वक़्त क्या होता है, बच्चे नींद में डर के उठ जाते हैं, कोई एकदम आप कोई ख्वाब देखते हैं, क्योंकि अच्छे ख्वाब फरिश्तों की अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। तो उसमें इंसान क्या है कि डर के उठता है। तो अगर आपको ये दुआ आपकी बेड साइड टेबल पे किताब रखी हुई हो या कहीं लिख के आपने लगाई हुई हो अपनी सोने की जगह पर, या पढ़ पढ़ के आपने याद ही कर ली हो, आप फौरन ये दुआ पढ़ें। बच्चे डर के अगर उठ जाए तो उनके पास ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए और उनको सिखाए। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि सवाल नहीं बल्कि हम कुछ चीजें जो है ना, मैं आपसे अब चाहूंगी कि आप कुछ अगर शेयर करना चाहें, कुछ आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे, बताएं आपने आज के लेसन से या अब तक जो आपने पढ़ा है क्या सीखा। आप थोड़ा सा, आपका टाइम है, आप शेयरिंग करें। जी, जो आप में से शेयरिंग करना चाहता है वो हैंड रेज करते जाएं। जी, सफकत आपका नाम है, आप फरमाइए। सफकत ही आपका नाम? जी शफकत नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे इससे बस इतना ही समझ में आया कि अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो हमें बस अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत से मजबूत करना है। और अगर फिर भी कुछ ऐसा खुदा न खास्ता किसी के साथ हो जाए तो अल्लाह की आजमाइश समझते हुए जो भी इसका इलाज है या जो भी इसका सही ये है, जो शरई तरीका है, उससे अपना करना चाहिए। बस मुझे इतना ही ये हुआ। बिल्कुल, बहुत सही समझा आपने, बिल्कुल दुरुस्त। और आप में से जो साथी शेयर करना चाहें कोई और बात, कोई आप के ज़हन में है, आपने इतना कुछ सुना, क्योंकि मैं अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपको भी मौका मिले बात करने का। जी महक, आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो ये सीखने को मिला कि अल्लाह के हुस्न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत रोना आता था, तो मैं समझी कि कुछ नज़र वज़र, लेकिन आज भी इस बात में डिस्कस किया गया कि इसमें हमारे जो है हमारे अंदर भी कोई बात रह गई होगी, इस वजह से हमें रोना आ रहा है। तो इस वजह से मुझे यही समझ आया कि अल्लाह के हुस्न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और जो है ना हमें सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए हम अपना जायजा लेते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं, हम अपना जायजा लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे है, जरा सा इसको आप सब अपनी जगह पर अपने माइक्स को ऑफ करके और जरा से बुलंद आवाज से पढ़ें, सब ऊंची आवाज में पढ़ें अपनी अपनी जगह। क्या मैं जिस्मानी तहारत का ख्याल रखती हूँ? ये जायजा किसको लेना है? मुझे आपका नहीं लेना, आपको मेरा नहीं लेना, हर एक को अपना लेना है। क्या मैं जिस्मानी तहारत का ख्याल रखती हूँ? क्या मैं घर में दाखिल होते वक्त या खाना खाते हुए अल्लाह का नाम लेती हूँ? क्या मैं हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं नमाज को पाबंदी वक्त के साथ अदा करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और मुआवज़ात पढ़ती हूँ? क्या मैं सोकर उठने के बाद नाक झाड़ती हूँ? अब ये सब वो चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं कि हमें शैतानों से बचने के लिए और जादू और नजर और इन सब चीजों से बचने के लिए ये सब काम करने हैं ना। तो ये इंशाल्लाह जब हम करते जाएंगे ना तो अल्लाह ताला फरिश्तों से हमारी हिफाजत फरमाता जाएगा। और मजीद जायजा देखते हैं हम। इसके अलावा हम अपना जायजा लें कि क्या मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार करती हूँ? अगर सूरत नूह में भी हम देखते हैं ना कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं तो हम तुम पर नेमतों की बारिश कर देते, आयत में आता है। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, और अगर आप सुबह और शाम की दुआएं पढ़ते हैं जो कि हिफाजत की दुआएं भी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह भी सुबह शाम की दुआ में है, मसनून है। तो अगर आप वो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रूटीन बना लें ना आप अपनी, कि आपने सुबह ये काम कर लेना है, शाम को ये काम कर लेना है दुआओं का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह के तरफ से हिसार में आ जाएंगे। फिर ये है कि क्या मैं अपने घर में बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करती हूँ? लफ्ज बहुत अहम है, बाकायदगी। ये नहीं कि वंस कोई किसी फौदगी के मौके पे खोल लिया, रमजान के रमजान खोल लिया, या ये कि फिर वो किसी के कोई परेशानी हुई तो खोल लिया, कोई फाल निकालनी हुई तो खोल लिया। नहीं, मेरे रूटीन मैटर में होना चाहिए। कम से कम 40 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर मुझे एक कुरान मुकम्मल करना चाहिए। अच्छा चलिए इतना नहीं कर पाते तो कम से कम आप रोज का एक रुब पढ़ लें। इतना नहीं कर पाते तो एक पेज ही रोज का पढ़ लें, एक पेज पढ़ने की आदत बना लें। और सूरतुल बकरा खास तौर पे, सूरतुल बकरा की तिलावत को लाजिम कर लें अगर अपने घरों से असरात को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना चाहते हैं, कोई नज़रों की तीरों से बचना चाहते हैं, बातों के तीरों से बचना चाहते हैं, गम से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह के कलाम में शिफा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके ज़रिए आपको शिफा देगा। फिर मैं शयातीन से हिफाजत के लिए सदका देती हूँ, यानी इस नियत से सदका करें कि या अल्लाह मेरी तो हिफाजत फरमा। एक सदका वो होता है ना जो हम जब मुश्किल आती है तो उसके बाद देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है कि सदका रद्दे बला है, बाद में भी देना चाहिए कि अल्लाह ताला इसे दूर कर दे। लेकिन मुश्किल आने से पहले भी आदत अगर बना लेना तो इंशाल्लाह, और करते ही होंगे आप, चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही दे, रोटी का आधी रोटी किसी को दे दें, एक मुट्ठी आटा ही अलग करके डालते जाएं और वो कितना सारा हो जाएगा, और वो दे दें, जिसकी जो तौफीक हो। इसी तरह क्या मैं नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करती हूँ? ये बहुत अहम है ना, क्योंकि आप और मैं ऐसे लोगों की सोहबत में क्या करते हैं, सीखते हैं ना। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ किस लिए जुड़े हुए हैं, अल्लाह की खातिर जुड़े हुए हैं ना, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सीखते हैं। तो उसमें यह है कि फिर आप जब एक ऐसी मजालिस में शरीक होते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। क्या मैं हराम कामों और हराम कमाई से बचने की कोशिश करती हूँ? दुआओं की कबूलियत के लिए लाजिम है, और अगर आप खुद नहीं कमाते लेकिन आपके घर में कोई और कमाता है तो इस चीज का एहसास उसको भी दिलाना जरूरी है। क्या मैं किसी दूसरे की नेमत देखकर उसे बरकत की दुआ देती हूँ? जब हम चाहते हैं ना कि हमारे लिए लोग दुआएं करें बरकत की, तो फिर दूसरों को भी अपनी नजर से और अपने शर से भी बचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ चीजें हमने देखी। इसके अलावा एक जो आज की गुफ्तगू में हम इंशाल्लाह एंड में देखेंगे आज से गुफ्तगू क्या है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप में से कोई और अगर कुछ कमेंट करना चाहे
कुछ बात करना चाहे कि उसने और क्या सीखा, तो वो अपना माइक खोले और बात कर ले। आज आपको मौका दिया जा रहा है, आज आप बात करें, ताकि देखें कि आपको कहाँ भी अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। इंशाल्लाह अभी आगे भी जो हम सेशंस रखेंगे, इसके बाद हमारे सेशंस जो है वो एक और दूसरे स्पीकर हैं उनकी टॉक होगी, और वो भी बहुत ज़ाती तजर्बात की बिना पर और ऐसे तमाम मामलों को डील करते हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। जी रेहाना, पूछिए, आप बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मुझे बहुत डर लगता रहता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, ये आयत पढ़ना शुरू की और आयतुल कुर्सी की इफ़ादियत, तो ये सारी मैंने जब देखा, तो मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा-सी देर में जो है ये सब कुछ जो ख़यालात और तासुरात होते हैं, जो मेरे पास जो कैफ़ियत होती है, हो रही होती है, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह ताला से क़ुर्बत जितनी ज़्यादा रखी जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाए, उसकी वजह से भी घर में भी बरकत रहती है और हमारे अपने अंदर भी बहुत बरकत रहती है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना तजर्बा है, तो इंशाल्लाह इसमें इस्तिकामत अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। जी, वो कुछ हमारे यहाँ सवालात, है ना इस तरह। जी, जी। कुछ सवालात हमें मुख्तलिफ आते रहते हैं, उनमें से मैं भी कुछ शेयर आपसे कर लेती हूँ। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके बारे में हमें ये मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हम इंसानों की तरफ मबूस हुए, वो जिन्नों की तरफ भी मबूस हुए, ठीक है? तो जिन और इंसान आकिल मखलूक हैं, दोनों के पास इरादा है और दोनों ही से क़यामत के दिन पूछ होगी। इसी तरह एक सवाल जो है वो ये है कि क्या जिन जो हैं उनकी भी शादी होती है, औलाद होती है? जी हाँ, उनकी भी शादियाँ होती हैं, औलाद होती है, उनकी भी, वो भी दुनिया से जैसे इंसान फौत होंगे वो भी दुनिया से जाएँगे और उनका भी हिसाब-किताब होगा। और जिन क़यामत के दिन कहाँ जाएँगे, इस सवाल का जवाब ये है कि जिस तरह इंसान जन्नत और जहन्नम में जाएँगे, इस तरह जिन भी जन्नत या जहन्नम में जाएँगे। अपने-अपने जो उनके कैरेक्टर्स हैं उसकी बिना पर। और फिर ये एक सवाल ये था कि क्या जिन जो हैं वो इंसानी शक्ल में लोगों से मिल सकते हैं? जी, मिलते हैं लोगों से। बाज़ रिवायत में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो वो सीखने आते थे दीन, वो इंसानी शक्ल में आते थे। और एक और सवाल ये है कि खून के छींटे वग़ैरह अगर घर में नज़र आएँ, पहले तो ये देखें कि कहीं वो किसी एक जानवर का खून वैसे ही तो नहीं है जो घर में था और उसका हो गया, या किसी का वैसे इंसान का निकला है खून। बाज़ों का तो होता है ना कि छींटे पड़ गए, कोई हाथ लग गया, कट लग गया, तो इंसान एकदम डर गया। पहले तो घर में तहकीक करें। लेकिन अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मुसलसल ये हो रहा है कि खून के छींटे घर में नज़र आ रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ये फिर सफली अमल होता है, सिर्फ़, और ये जादू होता है, कोई करवा सकता है। तो इसमें ये है कि इसमें भी डरना नहीं चाहिए। देखें, अभी मुसलसल जो बात आ रही है वो क्या है कि आप हिफ़ाज़त के अज़कार पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी को तो लाज़िम करने, सूरतुल बकरा बुलंद आवाज़ से घर में पढ़ें। मावज़ात पढ़ें, फिर रात को दुरूद पढ़ें, दुरूद से भी रहमतें बरकतें आती हैं। और क्योंकि रात को ख़ास तौर पे इसलिए कि जब रात छाती है तो शयातीन भी ज़्यादा अपने का हो सकते हैं ना। वैसे तो शैतान दिन और रात हर वक़्त ही पीछे लगा हुआ है इंसान के। और ये बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अच्छा, इसी तरह ये है कि बाज़ लोगों के तजर्बे में है, मैं तजर्बे की बात कर रही हूँ, वो ये है कि ये सारी चीज़ें पढ़कर पानी पे जैसे दम करके तो वो घर के चारों कोनों में उसकी छिड़काव कर दिया जाए, या मुख्तलिफ घर के हिस्सों में छिड़काव कर दिया जाए। आप वैसे भी अगर वो पानी जो है वो दम किया हुआ पिएँ और पिलाएँ, तो उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। ये सवाल मैं फिर दोहरा दूँ, ये मुसलसल सवाल आता है कि जी पानी पे दम कैसे करें? पानी को दूर रख के दम करें, क्योंकि जब हमने अपने क्विज़ में डाला तो उसमें भी सवाल का जवाब बहुत से लोगों ने गलत दिया, और उन्होंने कहा, ये जवाब यही टिक किया कि पानी को करीब रख के उस पे फूँक मारें पढ़ने के बाद। नहीं, फूँक नहीं मारनी। पानी में दम करने का तरीका ये होता है कि पानी को करीब रखकर बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए, ताकि उसके असरात पानी में जज़्ब हों। वल्लाह आलम कैसे? देखिए, हमारी साउंड जो है वो अगर आप रिप्रोड्यूस करना चाहें तो वो रिकॉर्ड हो जाती है ना, तो वो फिर अल्लाह का तरीका है। बहरहाल दम करने का ये तरीका है कि उसको पानी के पास पढ़कर और उस पानी को पी लिया जाए। ये कुछ सवालात के जवाबात थे। मैं 1-2 चीज़ें आपसे और शेयर करना चाहूँगी। पिछले जो आपके क्विज़ हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगी क्विज़ का।
पहला क्विज 1 का मैं आपको फीडबैक देती हूँ। क्विज 1 जो है उसके टोटल रिस्पांस यानी जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया वो 1112 थे, यानी 1112 लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया। और उसमें कुछ सवालात जो गलत किए गए उनके जवाबात मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। उसमें एक सवाल था कि जादू जैसे कलाम का असर और मुकाबला कुरान ही कर सकता है, ये बात कुरान की किस आयत से मालूम होती है? तो जवाब, इसका गलत जवाब जो था वो था सूरत दुखान की आयत 81, और इसका दुरुस्त जवाब था सूरतुल इसरा आयत 81, यानी बनी इसराइल की आयत 81। अब जब आपको ये हम मुसलसल आपको ये देते हैं कि आयत का किस आयत में कौन सी बात है, और ये मुसलसल हर क्विज में हम डालते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप कुरान से खुद खोल कर पढ़ें, खुद शरह सदल, खुद ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन हासिल करें। इसका तरीका ये होता है कि आप कुरान पाक खोलिए, और आप ये करते भी होंगे, तो अंदाजे से ना बताएं ना, आप कुरान पाक खोलें और तर्जुमे वाला कुरान लें, और ऐप आप जैसे लर्न कुरान ऐप से बिल्कुल सही तर्जुमा वहां से भी जाके आप देख सकते हैं, या जो भी आप कुरान का तर्जुमा आपके पास है आप उसमें से देखें। उसके अंदर फिर आयत के तर्जुमे में देखिए कि क्या वो बात जो सवाल पूछा जा रहा है उसके मुताबिक है या नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपको सही जवाब भी निकालना आएगा। एक और सवाल ये था कि जिस तरह नेकियां बुराइयों को दूर करने की कुदरत रखती हैं, हक बातिल को मिटाने की कुव्वत रखता है, इस तरह डैश भी शिरकिया कलमात को ज़ाइल करने की सलाहियत रखते हैं। इसका गलत जवाब था मखसूस कलमात। ये जवाब नहीं है इसका कि मखसूस कलमात भी शिरकिया कलमात को ज़ाइल करने की सलाहियत रखते हैं। कौन से मखसूस कलमात? वो तो कोई जादू के कलमात भी हो सकते हैं। इसका दुरुस्त जवाब था पाकीज़ा कलमात। ठीक है, और हदीस में ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था उस सेशन में। तो ये गौर से देखा करें, जब आप जवाब लिखें उसको सोचें कि ये यहाँ बैठ रहे हैं, ये बात मखसूस कलमात कौन से? कोई आपको कोई भी मखसूस कलमात बता दे कि तुम ये पढ़ लो, तो हो सकता है उसमें शिरकी हो। हर अरबी जो है वो तो जरूरी तो नहीं, हम अरबिक तो नहीं जानते ना उस तरह जिस तरह अहले अरब की जबान है, तो इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। फिर सवाल ये था, क्वेश्चन 9 था उसमें, कि अगर एक सहाबी कहते हैं कि अगर मैं ये चंद कलमात ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। ये कौल डैश का है, तो सहाबी का नाम पूछा गया था। सहाबी का नाम जो हमने 2 ऑप्शन दिए थे आपको, इमाम इब्न तैमिया रजी अल्लाह अन्हु, और दूसरा जो हमने दिया था काब अहबार रजी अल्लाह अन्हु। तो बताइए जरा दुरुस्त जवाब कौन था? आप साथ साथ चैट में जवाब लिख के भेज सकते हैं ना, मैं जब सवाल करती हूँ तो आप चैट में लिख के भेज सकते हैं। दुरुस्त जवाब, जी दुरुस्त जवाब था काब अहबार रदी अल्लाह अन्हु, और हमने आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर की थी, इसके जो पोस्टर है, तो आप वहां से भी देख सकते थे। आपको मुकम्मल इजाजत है। आपका सवाल आ रहा है यहाँ पर कि क्या कुरान खोल के देख सकते हैं? जी बिल्कुल खोल के देख सकते हैं। किताब आपको दी, जो आपके पास जादू हकीकत और इलाज किताब है, उसको खोल के देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आपसे शेयर की गई थी, किताब भी आप मंगवा सकते हैं, अलदा के स्टॉल्स पे अवेलेबल है, सेल्स ऑफिस से मंगवा सकते हैं। आपके साथ लिंक शेयर किए गए हैं, उसके एड्रेसेस शेयर किए गए हैं, टेलीफोन नंबर शेयर किए गए हैं सेल्स ऑफिस के। तो आपको पूरी इजाजत है। दिस इज एन ओपन पेपर क्विज, आप यानी ओपन बुक क्विज है ये। ओपन बुक है ना, आप खोल के देख सकते हैं। किताब खोलिए, कुरान खोलिए, दोबारा जाइए, प्रेजेंटेशंस देखिए, लेक्चर को सुनिए। हमारा मकसद आपको इस तरह परेशान करना नहीं है कि आपकी याददाश्त का इम्तिहान लिया जाए। हमारा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, ये जानना। ठीक है, फिर एक सवाल था कि जादू के असरात डैश हैं। 2 आपको ऑप्शन दिए गए थे, ला महदूद और महदूद। बताइए ना, अभी बताइए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है महदूद। जादू के असरात ला महदूद नहीं है, हर काम जादू से नहीं किया जा सकता। और ये जब सवालात आपसे डालेंगे ना, इन सवालात को बहुत पूछा गया था, आपसे डिस्कस किया गया था। तो उम्मीद है कि आपको, मैंने अभी आपसे क्विज 1 डिस्कस किया, इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे आगे मौका मिला मैं आपसे अब तक होने वाले सारे क्विज के जो रॉन्ग आंसर्स है उनको डिस्कस करूंगी। और जब आपका ये मुकम्मल हो जाएगा सारा कोर्स, तो अगर आप चाहेंगे तो एंड में आपसे कोई असाइनमेंट भी ले लेंगे सारे कोर्स का, अगर आप चाहेंगे, ताकि आप देखें कि कितनी बात आपको समझ में आई। ठीक है,
تو یہاں تک کہ آج ہم بات کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے جب سنیں گے تو اقبال سلفی صاحب جو بہت اچھے ہمارے محترم اسپیکر اور اس حوالے سے جن کی بڑی نالج ہے، ان کی ہم بات چیت آپ کو سنوائیں گے اور ان کے کویسچن آنسر سیشن کو سنوائیں گے. تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ سیشنز میں شامل رہیں گے. آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کی سوچ اور عمل کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے تمام غموں کو سکون میں بدل دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تو بخش دے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں بہترین صحت اور برکت والا رزق عطا فرما اور تمام معاملات میں ہمارے لیے آسانی فرما. آمین یا اللہ غفور الرحیم. اب اس کے بعد ہمارا سیشن دعاؤں کا ہے. تو اسما سے ہم صبح شام کی دعاؤں کو صحیح پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ مزید سیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. پھر سے اس دعا کو مانگے. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة. فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. پھر سے پڑھیں شروع سے. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اب اس دعا کو مانگیں. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. پھر سے اس دعا کو پڑھیں. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. پڑھیں اس دعا کو. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اور اس دعا کو مانگیں. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.